الدرس الرابع، الدرس درس رابع چوتھا، یعنی یہ ہمارا چوتھا درس حروف جار کے بارے میں ہے۔ حروف جارہ، حروف جار جو کہ 17 ہے۔ حروف جر جس کسی بھی اسم پر داخل ہوتے ہیں، اس اپنے اسم کو جس اسم پر داخل ہوئے اس اسم کے آخری حرف کو کسرہ دیتے ہیں۔ حروف جر جس اسم پر داخل ہوتے ہیں اس کے بعد والے اسم کو مجرور کہا جاتا ہے، اسم مجرور۔ یہ بیت یہاں پر اسم ہے اور یہاں پر اسم، یہ اسم مرفوع تھا لیکن حرف جر فی داخل ہونے کی وجہ سے یہ اسم مجرور ہو گیا۔ جیسے البیتو، البیتو کے اوپر دمہ تھا، فی حرف جر آنے کی وجہ سے البیتی کے نیچے، تا کے نیچے کسرہ آ گیا۔ اسی طرح مسجد، مسجدو سے فی مسجدی بن گیا۔ تو ہم کل پڑھ چکے ہیں، بس آج ہم کو نیو چیپٹر پڑھنا ہے۔ کل کا تھوڑا ہلکا سا میں ریویژن ترکیب کے لیے کر رہی ہوں۔ یہاں پر دیکھیے جیسے اینا محمد، محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے، ہوا محمد کی پلیس میں، ریپلیسمنٹ میں محمد کی جگہ محمد اسم ہے اور ہم یہاں پر ہوا پرناؤن لائے ہیں۔ پرناؤن یعنی یہ ضمیر ہے، محمد کی جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہوا یا ہیا ہم مذکر یا مؤنث کی ضمیر کس اعتبار سے دیکھیں گے کہ کس اسم کے لیے لایا گیا ہے۔ محمد کے لیے یہاں پر ہوا ضمیر کا استعمال ہو رہا ہے، تو یہاں پر محمد مذکر ہے اسی لیے ہوا ضمیر مذکر لائے۔ محمد ایک واحد شخص ہے اسی لیے ہوا واحد کی جمع لائے، واحد کی ضمیر لائے۔ اور یہاں پر محمد غائب تھرڈ پرسن ہے اسی لیے ہوا ضمیر تھرڈ پرسن کے حساب سے لے کر آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہوا اینا محمد، محمد کہاں ہے، ہوا فی الغرفتی، ہوا وہ، کون، وہ سے مراد محمد ہے، محمد کمرے میں ہے، فی الغرفتی، فی میں غرفتی کمرہ، ہوا کے معنی ہے ہی از ان دا روم، و اور اینا کہاں، یاسر، یاسر کہاں ہے، ہوا فی الحمام، یاسر حمام میں ہے۔ یاسر مذکر ہے اس لیے یہاں ہوا ضمیر بھی مذکر لائے ہے اور یاسر ایک شخص کے لیے، واحد کے لیے ہوا بھی واحد لایا گیا ہے۔ اور یاسر غائب تھرڈ پرسن ہے اس لیے ہوا غائب تھرڈ پرسن کے یہ ضمیر لائی گئی ہے۔ وَأَيْنَ آمنہ، اور آمنہ کہاں ہے، آمنہ ہیا فی المطبخ، آمنہ مطبخ یعنی کچن، آمنہ کچن میں ہے۔ تو یہاں پر ضمیر ہیا کس لیے لائے ہے، یا مطبخ کے لیے نہیں لایا گئی ہے ضمیر بلکہ آمنہ کے لیے لائی گئی ہے۔ آمنہ مؤنث ہے اسی لیے آمنہ کے لیے ہیا ضمیر مؤنث لائی گئی ہے۔ ہیا واحد، ایک ہی واحد شخص ہے اس لیے ہیا بھی ضمیر واحد لائی گئی ہے اور یہ تھرڈ پرسن غائب ہے، یہاں پر ہیا بھی غائب کی ضمیر لائی گئی ہے۔ تو وہ اینا آمینہ، آمینہ کہاں ہے، تو آمینہ کی پلیس پر ہم ضمیر ہیا کا استعمال کر رہے، اس لیے ضمیر کا استعمال کر رہے اس لیے یہاں پر مؤنث کی ضمیر ہیا کا استعمال کیا گیا ہے۔ ہوا، ہما، ہم تین ضمائر مذکر کے تھے اور تین مؤنث کے تھرڈ پرسن کے لیے کیا تھا، ہیا، ہما، ہننا۔ تو یہاں پر ہیا لے کر آئے ہیں ہم مؤنث کا، واحد مؤنث غائب۔ ہیا کون سی ضمیر ہے، واحد مؤنث غائب۔ ہوا کون سی ضمیر ہے، یہ واحد ہے، مذکر ہے، کس کے لیے آیا ہے، غائب کے لیے، واحد مذکر غائب۔ اور ہیا کیا ہے، واحد مؤنث غائب، واحد مؤنث غائب۔ این الکتاب، کتاب کہاں ہے، ہوا علی المکتبی، وہ مکتب، وہ ٹیبل پر ہے۔ تو ہوا، ہوا کے معنی یہاں پر اٹ آتا، ہوا کے معنی اٹ از آن دا ٹیبل، اٹ از آن دا ٹیبل۔ تو یہاں پر کتاب مذکر ہے اسی لیے ہوا ضمیر بھی مذکر لائے۔ تو یہاں پہ ضمیر کا نام کیا ہے، یہ ہوا ضمیر واحد مذکر غائب، ضمیر کا نام ہے ضمیر منفصل، ضمیر منفصل یعنی ڈیٹیچڈ، ضمیر منفصل۔ اور یہ ضمیر منفصل میں کون سا صیغہ ہے، 14 صیغوں میں سے یہ کون سا صیغہ ہے، تو آپ بولیں گے یہ ہے واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب۔ یہاں پر دیکھیے وَأَيْنَ السَّاعَةُ، اور گھڑی کہاں ہے، ساعتو یہاں پر مؤنث ہے۔ اب ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون مؤنث ہے کون مذکر ہے، تو یہاں پر دیکھیے مؤنث کی علامت ساعہ پہ گولتا آئی ہے، مؤنث کی علامت ساعہ پہ گولتا آئی ہے، تو گولتا آنے سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ مؤنث ہے۔ تو جہاں پر یہ گولتا نہیں آئی ہے وہ الٹیمیٹلی مذکر ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ساعتو، گولتا کیا ہوتا ہے؟ جی گولتا کیا ہوتا ہے؟ گولتا راؤنڈ تھا، راؤنڈ تھا، راؤنڈ تھا، اچھا اوکے اوکے۔ یہ والی راؤنڈ تھا،
ये जो ता है ना गोलता में, इसमें ये वाली ता, इसको कहते हैं जी गोलता। जी तो मोनस जी। की तीन अलामतें हैं। मोनस की तीन अलामतें क्या क्या है? एक है अली खड़ा जबर, एक है खड़ा जबर, और दूसरा है अलीफ ममदूदा। खड़ा जबर को बोलते हैं अलीफ मकसूरा, अलीफ मकसूरा। और दूसरा है अलीफ ममदूदा, अलीफ ममदूदा, अलीफ हमजा, अलीफ ममदूदा यानी अलिफ हमजा। मोनस की तीन अलामतें हैं। एक है खड़ा जबर, दूसरा है अलीफ ममदूदा, तीसरा है गोलता। तीसरा क्या है? गोलता। मोनस की तीन अलामतें हैं। जिस भी लफ्ज पर ये तीन अलामतें पाई जाई तो वो मोनस है। अगर ये तीन में से कुछ भी नहीं आया, तो जैसे किताब है, किताब पे ना तो किताबू के ऊपर खड़ा जबर आया, किताबा नहीं आया, ना ही इसके बाद अलीफ ममदूदा अलीफ हमजा आया, ना ही इसमें गोलता आया, तो ये क्या है? मुजक्कर है। वैसे ही यासिर में भी इन तीनों अलामतों में से कुछ नहीं आया, तो यासिर मुजक्कर है। वैसे तो यासिर नाम से ही मुजक्कर है, लेकिन फिर भी अलामत भी यहाँ पर नहीं पाई गई है। तो आमिना नाम मोन्नस का है, अगर आमिना के आगे गोलता ना भी लगाए तो मोन्नस ही थी, लेकिन यहाँ पर मोन्नस की अलामत गोलता लगा दिया गया है। इसी तरह सातुन घड़ी, घड़ी भी मोन्नस है। घड़ी मोन्नस है, कैसे पहचाने हम यहाँ पर? तो उसके आगे गोलता है। कुछ ऐसे इसम है जिनको मोनस, मतलब जो मोनस हमें समझ में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी, जैसे हमारा हाथ है, यद, यद को, यद के आगे गोलता नहीं लगी हुई है, यद के आगे गोलता नहीं लगी हुई है, फिर भी ये मोनस कहलाता है। मोनस समाई, तो कुछ ऐसे लफ्ज है जिनको मोनस समाई कहा जाता है। समाई का मतलब सुना हुआ, यानी अरब के लोग जिसको मोनस कहे हैं, उन उसको हम भी मोनस ही कहते हैं। कुछ ऐसे अल्फाज है जिनके ऊपर गोलता या मोनस की कोई अलामत नहीं है, तो उस लिहाज से ये मोनस नहीं हुआ है, लेकिन अरब के लोग इसको मोनस ही कहते हैं। तो नहुदा ने से मोनस समाई कहा है। तो यहाँ पर मोनस समाई तो ये नहीं है, कुछ लफ्ज मोनस समाई है होते हैं, वो आप लोग को पढ़ते पढ़ते इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर आइना सातु, साम है जो गोलता है, ये गोलता मोन्नस की निशानी है, मोन्नस की अलामत है। तो यहाँ पर सातु मोन्नस की अलामत है। घड़ी मोन्नस की अलामत आने की वजह से यहाँ पर हिया जमीर मोन्नस की लाई गई है। हिया कौन सी जमीर है? जमीर मुनफसिल। कौन सी जमीर है? जमीर, जमीर का नाम है जमीर मुनफसिल, यानी डिटैच्ड प्रोनाउन। तो अब हम इंग्लिश में नाम नहीं बोलेंगे बल्कि अरबिक में बोलेंगे जमीर मुनफसिल, और ये जमीर है वाहिद मुअन्नस गायब। हाँ ईमान बोलिए। मैम फिर जो वर्ड हादा है वो तो मुजक्कर है ना, उसमें भी हाँ, खड़ा जबर पड़ता है, तो फिर वो मुअन्नस कैसे हुआ? कौन? मैम मैं आपका व्हाइट बोर्ड यूज करके बताऊँ क्या मेरा क्वेश्चन लाइक? हाजा यहाँ पर कहाँ है? आप हाजा, ये लफ्ज हाजा बता, ये कह रहे हैं आप? हाँ। तो ये मुअन्नस कहाँ है? ये तो मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता। एक सेकंड, इधर खड़ा जबर पड़ रहा है ना ह पे। ये खड़ा जबर नहीं देखते, ये हाजा वैसे भी ये जमीर है, ये जमीर है, ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होती है, मोन्नस के लिए नहीं। और किसी भी हर्फ के एराब आखिरी लेटर का देखा जाता, स्टार्टिंग लेटर्स का एराब नहीं, स्टार्टिंग में कुछ भी और डजेंट मैटर, आखिरी लेटर पर क्या आ रहा वो देखते सिर्फ एराब। अच्छा ओके थैंक यू, वही मुझे कंफ्यूजन हो गया था बहुत। और वैसे भी हाजा मबनी है, हाजा का एराब नहीं चेंज होता है, ये हाजा, और ये जमीर है, ये जमीर, और ये मोन्नस मुजक्कर, ये इस्म होता है, नाउन होते हैं, उसके हिसाब से ये जमायर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हाजा जमीर मुजक्कर के लिए आती है, इनका एराब नहीं बदलता। इनका एराब मतलब ये खड़ा जबर ही है, ये जिस तरह से लिखा गया है, मतलब इनके आगे पीछे जबर जेर पेश, इससे आगे जो है ना, ये मुजक्कर के लिए है, तो यहाँ पर जबर ही आया है तो जबर ही आता है, यहाँ पर कुछ भी एराब इनका चेंज नहीं होता क्योंकि ये मबनी है। ओके क्लियर समझ है गया। इतना सबको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। चलिए, अब मैं यहाँ पर एक मर्तबा फिर दोबारा कल की तरकीब दिखा रही हूँ आप लोग को, फिर आज इंशाल्लाह, फिर अभी इसके बाद हम आगे का लेसन चैप्टर पढ़ेंगे। दोबारा बता रही हूँ, कल कुछ बच्चों को शायद समझ में नहीं आया। जैसे हुआ है, हुआ, यहाँ पर ये हुआ,
हुआ जमीर है, हुआ क्या है, जमीर। तो ये हुआ जमीर जिससे जुमला शुरू हो रहा है, ये इसम की जगह पर आया है, ये प्रोनाउन है। तो हम लोग पढ़े थे इंग्लिश के, अरबिक का एक इसम इंग्लिश के 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर रहा है। तो एक था उसमें नाउन, दूसरा था उसमें प्रोनाउन, प्रोनाउन को भी इसम कवर कर रहा था, तो इसीलिए इन्हें इसम कहलाता है, प्रोनाउन भी इसम कहला रहा है। तो ये इसम, ये जुमला इसम से शुरू हुआ, यानी हुआ जमीर से शुरू हुआ। तो जुमला जिस लफ्ज से शुरू होता है, जिस इसम से शुरू होता है, उसे हम मुब्तदा कहते हैं, उसे हम मुब्तदा कहते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या है, हुआ जमीर मुब्तदा है, हुआ जमीर मुब्तदा है। ओके, ये हम तरकीब कर रहे हैं, हुआ मुब्तदा, फी हरफे जर, जर बोलिए या फिर जार बोलिए, ये जार, और ये मजरूर है। हमाम क्या है, मजरूर है। इन्हें मजरूर क्यों है, क्योंकि फी हरफ जर के बाद जो इसम आता है उसका नाम मजरूर हो जाता है। क्यों, इसके आखिरी हर्फ को कसरा आया है। तो ये जार मजरूर से मिलकर क्या बन गया, एक जुमला बन गया। ये हुआ, हुआ की बात नहीं चल रही, सिर्फ फिल हम्मामी की बात चल रही। फिल हम्मामी क्या बन गई, एक जुमला बन गया। यहाँ पर फेल नहीं आया, इसी वजह से ये नामुकम्मल जुमला, शिबहुल जुमला बन गया, जुमले की तरह एक शिबहुल जुमला बन गया। क्या बन गया, ये शिबहुल जुमला। ये शिबहुल जुमला बनकर ये एक जुमला शुबहा जुमला बन गया। ये शुबहा जुमला बनकर अब ये मुब्तदा की खबर कहाँ है, क्यों, जहां मुब्तदा आया वहां खबर भी आना लाजिम है। तो हमाम में है बल्कि खबर दे दी गई है, तो हमने जार और मजरूर को मिलाकर, जार मजरूर खबर नहीं बनती कभी भी, जार मजरूर सिर्फ मुतालिक ही बनता। जार मजरूर का भी हम डायरेक्ट खबर बना सकते थे, लेकिन खबर क्यों नहीं बनाए जार मजरूर की, डायरेक्ट जुमला क्यों बना रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जार मजरूर कभी भी मुतालिक ही बनते हैं, मुतालिक के अलावा कुछ नहीं बनते। जार मजरूर हमेशा फेल का मुतालिक होते हैं, तो इसलिए सिर्फ मुतालिक बनते हैं। तो इन लोग मुतालिक बनते, इसीलिए इनको पहले जुमला बनाना पड़ा हमको, जुमला बनाकर ये जुमला बनकर फिर उसके बाद इन्हें हुआ खबर। फिर क्या हुआ इन्हें, खबर, एक शुबह जुमला बनकर खबर बना। फिर मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमले इस्मिया खबरिया हुआ। क्लियर है इतना सबको। जी। जी। ओके, और फिर लास्ट में मैं आप लोग से करवाऊंगी ये तरकीब इंशाल्लाह। अभी मैं एक चैप्टर और पढ़ा दूं, उसके बाद आप लोग से तरकीब कराऊंगी। इससे पहले हम लोग यहाँ पर आइए देखिए, यहाँ पर हुआ मुब्तदा, ये तरकीब के एतबार से देखेंगे, लेकिन अब हम यहाँ तहकीक के एतबार से देखेंगे। वो था अभी हम देखे थे तरकीब, तरकीब में मतलब जुमले में मुब्तदा की खबर कैसे बनाना। तहकीक के माना है एक एक हर्फ की, एक एक लफ्ज की पूरी मुकम्मल तहकीक करना, उसके बारे में पूरा मुकम्मल जानकारी निकालना। तो ये हुआ लफ्ज आ गया यहाँ पर, हुआ मुब्तदा तरकीब के एतबार से हुआ, लेकिन असल में लफ्ज हुआ क्या है, लफ्ज हुआ एक जमीर है। तो कौन सी जमीर है, इस जमीर का नाम क्या है, ये जमीर है जमीर मुनफसिल। कौन सी जमीर है, ये जमीर मुनफसिल, डिटैच्ड प्रोनाउन, जमीर मुनफसिल। तो जमीर मुनफसिल में ये सेगा हम लोग पढ़े, 14 सेगे याद करें हम लोग, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंत अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। तो ये 14 सेगे हम पढ़े। तो 14 सेगों में से ये कौन से वाला सेगा है, तो ये सबसे पहला वाला सेगा है। तो पहला किसके सेगा था, गायब का, थर्ड पर्सन का था। तो ये सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए आया हुआ है, तो इसका नाम हम क्या बोलेंगे, कलीमे के एतबार से, कलीमे के एतबार से इन्हें क्या हो गया, मतलब इसी कौन सा कलीमा है, तो इन्हें कलीमा जमीर मुनफसिल हो गया। कलीमे के एतबार से इन्हें जमीर मुनफसिल का नाम हो गया। अब सेगे के एतबार से 14 सेगों में से ये कौन सा सेगा है, सेगे के एतबार से इन्हें है जमीर मर्फ, सॉरी, वाहिद मुजक्कर गायब, वाहिद है इन्हें और मुजक्कर है इन्हें और थर्ड पर्सन के लिए आया है, इसलिए इसको हम गायब बोल रहे, वाहिद मुजक्कर गायब। ओके, उसके बाद कलीमे के एतबार से देख लिए हम लोग, उसके बाद हम देखे सिगे के एतबार से, फिर अब हम देखेंगे एराब के एतबार से। तो इन्हें एराब के एतबार से क्या है, मतलब हालत, ये मरफू में मौरब है या मबनी है, तो तमाम जमायर क्या है, मबनी है तमाम। खैर चलिए, इतनी तहकीक काफी, आप लोगों को अगर ज्यादा पढ़ाऊं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, छोड़ दीजिए। फी क्या है, हरफे जर है, और हमाम क्या है, मजरूर है। फी जर दाखिल होने की वजह से हमाम के मीम को कसरा आया है। तो फिल हमामी, असल में ये था हमामू, फी आने से ये फिल हमामी, हमामू था, हमामू से फिल हमामी बन गया, तो ये इसमें मजरूर हो गया। क्लियर है इतना। इसी तरह हिया जमीर
ضمیر یہ بھی اس کا نام کیا ہے کلیمے کے اعتبار سے؟ ابھی آج ہم صرف دو چیزیں سیکھیں گے کلیمے کے اعتبار سے، یعنی کیا ہے تو ضمیر منفصل ہے، کیا ہے یہ نے ضمیر منفصل۔ صیغے کے اعتبار سے کون سی ہے تو واحد مؤنث غائب، مؤنث کی ہے یہ، مؤنث غائب۔ اتنا کلیئر ہو گیا، آگے بڑھیں گے۔ جی میں لاسٹ میں آپ لوگ سے کرواؤں گی ترکیب اور یہ کوشچنس، یہ ہوا کیا ہے کیا کیا ہے، ابھی پہلے تھوڑا پڑھ لیں گے ہم لوگ۔ یہ ہوم ورک آپ لوگ کو کرنا تھا، صرف دو بچوں کا ہوم ورک آیا ابھی تک۔ تو آئیے ابھی ہم ایک پڑھے تھے حمزہ، جس میں مذکر اور مؤنث تھا، مذکر کے نام الگ مؤنث کے نام الگ کر کے دکھائے گئے تھے۔ اب ہم یہ پڑھ رہے بی والی بٹ، بی میں کیا بتا رہے ہیں یہاں پر بھی، یہاں پر بھی آئیے البیتو، البیتو، البیتو حالت مرفوع، اس میں مرفوع ہے، من حرف جر داخل ہونے کی وجہ سے بیت کے تاکو کسرہ آیا ہے، من البیتی، من البیتی۔ تو یہاں پر یہ دمہ سے کیا ہو گیا، یعنی کسرہ ہو گیا، دمہ سے کسرہ ہو گیا۔ اسی طرح المسجدو، المسجدو میں الا حرف جر داخل ہونے کی وجہ سے الا المسجدی، دال کے آخری حرف کو کسرہ آیا ہے، مسجدو سے یہ ہو گیا مسجدی، ٹھیک ہے۔ اصل میں نے حالت اس میں مرفوع تھا، حرف جر آنے کی وجہ سے اس میں مجرور ہو گیا۔ تو ناؤن اینڈنگز میں ہم لوگ پڑھے تھے اس میں مرفوع، یہ ہے اس میں مرفوع۔ ناؤن اینڈنگز میں ہم لوگ پڑھے تھے اس میں مجرور جو پوزیسر ہوتا ہے، تو یہ ہے پوزیسر جو الا کی وجہ سے اس کو الا کے مطلب انہیں اس کے آخری حرف کو کسرہ دے دیا تھا، یہ ہو گیا مجرور، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آئیے المدرسو، مدرس، اب یہاں پہ یہ کنورزیشن ہے، کنورزیشن ہے ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کے درمیان۔ تو یہاں پر ٹیچر مدرسو کا معنی ہے استاذ، تو استاذ اپنے طالب علم سے سوال کر رہے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، استاد طالب علم سے سوال کر رہے۔ المدرسو، مدرس نے کہا، من اینا، محمد سے کہہ رہے، مدرس مدرس سے ٹیچر محمد سے کہہ رہے، من فرام، من فرام، من کے معنی سے تھے نا، من کے معنی سے، من فرام اینا ویر آتا یو، آتا یو، من سے اینا کہاں، آتا تم، آتا تم کہاں سے ہو۔ مدرس سوال کر رہے محمد سے کہ محمد من اینا آتا، تم کہاں سے ہو۔ تو یہ آنتا کس کی جگہ پر لایا گیا ہے، ضمیر ہم لوگ پڑھے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، یہ تھرڈ پرسن تھا غائب، اب تک ہم لوگ غائب کے ضمائر سیکھے۔ اب یہ سیکنڈ بیٹ میں ہم لوگ حاضر کے مخاطب کے صیغے سیکھ رہے ہیں۔ مخاطب میں ہم لوگ کیا پڑھے، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا۔ انتا کس کے لیے تھا، ایک شخص کے لیے، تو ایک مرد، واحد کے لیے، ایک سامنے والا جو شخص ہے مرد، اس کے لیے، مذکر کے لیے، مین کے لیے انتا لایا گیا تھا۔ تو محمد ایک ہے، ایک ہے، واحد ہے، اسی لیے یہاں پر انتا واحد ضمیر لائی گئی ہے، اور محمد کیا واحد مذکر، مذکر ہے، اس لیے انتا ضمیر مذکر لائے۔ ادروائز اگر یہ لڑکی ہوتی تو انتا کے بجائے انتی ہوتا تھا، انتی ہوتا تھا۔ اور یہاں پر محمد سے ڈائریکٹ سوال کر رہے، مخاطب ہو کر پوچھ رہے، اس لیے انتا بولے، ورنہ یہاں پر ہوا ضمیر آتی تھی۔ تو اب تک ہم لوگ دیکھ لیے غائب کے بارے میں، تھرڈ پرسن کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو ہوا اور ہیا کا استعمال ہوا۔ وہاں پر صرف ایک کے بارے میں استعمال کی بات ہوئی تھی، اس لیے ہوا ہیا کا ہوا، ہما اور ہوا، ہما ہم، ہیا ہما ہننا۔ ہوما اور ہننا کا ہم کا استعمال اس لیے نہیں ہوا کیونکہ صرف ایک ہی شخص کے بارے میں بات ہوئی اب تک۔ تو یہاں پر بھی ایک ہی شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن یہ مخاطب سیکنڈ پرسن سے بات ہو رہی کہ تو سامنے والے پرسن سے بات کر رہے کہ تم کہاں سے ہو۔ تو اس ضمیر کا نام کیا ہے، انتا کا۔ ابھی ہم لوگ سیکھے تھے کلمے کے اعتبار سے ہوا ضمیر منفصل ہے، یہ بھی ضمیر منفصل ہے۔ وہ ہوا کون سی ضمیر تھی، کون سا صیغہ تھا، واحد مذکر غائب تھا۔ تو یہ کون سا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کے بجائے یہاں پر حاضر بولیں گے، غائب کے بجائے ہم لوگ کیا بولیں گے اس کو، حاضر، واحد مذکر حاضر، اوکے۔ یہ غائب تھا ہوا ضمیر کے لیے، غائب تھا ہوا ضمیر کے لیے، اور آنتا کے لیے ہے حاضر۔ حاضر مطلب یہ ہے سیکنڈ پرسن اور یہ ہے تھرڈ پرسن، اوکے۔ واحد مذکر حاضر، اتنا کلیئر ہے، سمجھ میں آ رہا آپ لوگ کو؟ جی نہیں سمجھ میں آ رہا تو پھر میں یہ نہیں سمجھاتی اتنا ڈیٹیلڈ میں ضمائر کا۔
ईमान आ रहा आपको समझ में? तो चलें, ईमान नहीं है क्लास में? सिस्टर इसमें मुखातिब लिखा है ना, हाँ मुखातिब, मुखातिब वो ही हाजिर है ना, सेम हाँ चीज ना। मुखातिब ही हाजिर रहते हैं। जी ईमान कहाँ चले गए? खैर, अल्लाह आसानी करे ईमान के साथ। चलिए, अल मुदर्रिसु मिन अइना अंता, तुम कहाँ से हो? तो मोहम्मद ने जवाब दिया, अना, मैं, अना, मैं, मिनल याबान, मिन फ्रॉम, से, याबान जापान, मैं जापान से हूँ। जापान असल में क्या था? याबानु, याबानु था ये, याबानु मजरू मरफू था, इसके ऊपर दम्मा था, लेकिन इससे पहले मिन हर्फ जर दाखिल होने की वजह से याबान के नून को कसरा दाखिल हो गया है। यहाँ पर कसरा आकर इन्हें क्या हो गया? इसमें मजरूर। असल में इन्हें था क्या था? इसमें मरफू, लेकिन अब इन्हें यहाँ पर इसमें मजरूर बन गया। क्यों इसमें मजरूर बन गया? क्योंकि इससे पहले हर्फ जर मिन दाखिल हुआ है। अब सेम इसी तरह यहाँ पर अना जमीर कौन सी है? कलीमे के एतबार से इसका भी नाम है जमीरी मुनफसिल। कलीमे के एतबार से इसका भी नाम क्या है? जमीर मुनफसिल। लेकिन सीगे के एतबार से इन्हें भी क्या हुई? वाहिद, अना मतलब एक के लिए इस्तेमाल हो रहा। अना वाहिद, हम लोग पढ़े थे कि अना जो जमीर है वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में अना मुजक्कर और मुअन्नस, मेल फीमेल दोनों के लिए भी लाया जा सकता है। तो यह मोहम्मद है तो इन्हें इसको हम मुजक्कर बोलेंगे। और अगर यहाँ पर मोहम्मद की जगह आमिना होती तो यहाँ पर अना ही जमीर लाके मुअन्नस बोलते थे। तो ये तो सेम रहेगा, वाहिद मुजक्कर। लेकिन अब तक हम लोग देखे थे हुआ जमीर गायब के लिए थी, हुआ जमीर गायब के लिए थी, और ये अंत जमीर में हाजिर आया था। अना में क्या आएगा? मुतकल्लिम। अना में क्या आएगा? मुतकल्लिम। वाहिद मुजक्कर मुतकल्लिम, यानी फर्स्ट पर्सन। क्लियर है इतना? हम वाहिद का क्या मतलब रहता है? वाहिद का मतलब एक सिंगुलर, अच्छा जी। सिंगुलर, एक, किसी सिंगुलर के लिए बात चल रही है ना। मोहम्मद एक सिंगुलर शख्स है, एक के लिए बात चल रही है, तो ये एक का मतलब एक, सिर्फ वाहिद, सिंगुलर। और इन्हें मेल है इसीलिए मुजक्कर डाले, और यहाँ पर बात करने वाला फर्स्ट पर्सन है, इन्हें मुतकल्लिम इसीलिए मुतकल्लिम। यहाँ पर मुखातिब हो रहे टीचर मोहम्मद से, जी तो ये हाजिर हो गया, वाहिद मुजक्कर हाजिर। अब हुआ वहां पर वो शख्स मौजूद नहीं है, गायब है, थर्ड पर्सन है, तो इसीलिए गायब। क्लियर हुआ? जी। तो अल मुदर्रिसु, मुदर्रिस ने सवाल किया। चलिए आप लोग बोलिए मिन। मीन मीन हम्म, ट्रांसलेशन से करिए। आइना मिन, से मिन से से से, आईना, कहाँ अंत, तुम तुम तुम, मिन तुम आईना अंत, तुम तुम कहाँ कहाँ से से हो? हो? कहाँ से हो? मुहम्मदुन, मुहम्मदुन, मोहम्मदुन मोहम्मद मोहम्मद, मोहम्मद ने कहा, अना, अना मैं मैं मिन, से 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 हम, याबान, जापान से हूँ। जापान जापान, जापान अना मिन अल याबानी। जापान मैं मैं जापान जापान से हूँ। जापान से हूँ। शाबाश, आगे सबको अच्छा, समझ में इसमें इतना? ये नहीं बोल सकते कि मैं जापानी हूँ, मैं जापान से हूँ, यानी नहीं, नेशनलिटी की जापानी बात हो नहीं, रही है। यहाँ पर जापानी नहीं बोलेंगे हम। मैं जापान से हूँ, फ्रॉम जापान, फ्रॉम फ्रॉम ओके आ रहा ना, वो अलग आता है। जैसे जी जी। अना ओके हिंदी, जापान, याबानी या के साथ आता तो मैं जापानी बोलते थे। ओके ओके ओके। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हुआ आ गया, ये हुआ आने की वजह से हुआ गायब वाली हो गई। मैं ये डिलीट कर दूं यहाँ से, फिर ये आप लोगों को समझ में नहीं जी आ। हटा दीजिए। चलिए चलिए आप लोग करिए ट्रांसलेशन। अल मुदर्रिसु, टीचर टीचर ने कहा, वह, उस्ताद ओके हाँ उस्ताद, और वह, और और एक सेकेंड, और इन, से से आईना, से कहाँ आईना, कहाँ अम्मार, अम्मार, अम्मार वमिन अम्मार आइना अम्मार अम्मारिन, वमिन आइना अम्मारुन, और
اور عمار اور کہاں سے عمار ہے؟ کہاں سے ہے؟ عمار ہاں کہاں سے؟ المدرسو او ٹیچر نے استاذ نے کہا ومن این عمار عمار کہاں سے ہے تو محمد محمد نے کیا کہا ہوا وہ وہ من وہ سے سے صین صین یعنی سین چائنا چین چائنا چائنا ہوا من الصین اور وہ وہ چائنا سے چائنا سے چین چائنا سے سے ہے تو یہاں پر ہوا ضمیر کیوں لائے یہاں پر انتا انتا کیوں نہیں لائے ہوا کیوں لائے کیونکہ تھرڈ غائب پرسن کی کے بات بارے میں غائب بات کر رہے ہیں. غائب کی ہاں ہاں یا محمد سے پوچھ رہی یا سے عمار کے بارے میں جو کہ عمار غائب تھرڈ پرسن ہے عمار یہاں موجود نہیں ہے اسی لیے یہاں پر انتا نہیں لا کر ہوا لشا بس ویری گڈ تو یہ کون سی ضمیر ہے کلمے کے اعتبار سے ضمیر منفصل منفصل ضمیر منفصل ہیں اور صیغے کے اعتبار سے کون سا ہے نا واحد واحد مذکر غائب واحد مذکر واحد مذکر غائب. واحد مذکر غائب ویری گڈ اللہ مزید فضید سب کو چلیے المدرسو ٹیچر استاد استاد و اور من سے سے اینا اینا کہاں حامد 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 ومن اینا حامد اور اور حامد کہاں حامد سے ہے؟ کہاں سے ہے؟ شاباش المدرسو پھر استاذ نے مدرس نے کہا پھر مدرس محمد سے ہی پوچھ رہے ہیں ومن این حامد اور حامد کہاں سے ہے تو اب محمد کیا جواب دے رہا ہوا وہ وہ من الہند من ہند سے سے ہیں ہند ہند سے سے ہند ہند سے ہے ویری گڈ ہوا من الہند وہ ہند سے ہے ہند یہاں سے پر ہے. ہوا ضمیر کیوں لائے ہیا یا انتا یا انتی کچھ اور کیوں نہیں لائے یہ کیونکہ غائب یہ ہے. ہاں تھرڈ پرسن. بات ہوتی ہے تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے یہ ہاں تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پر غائب ہے اور یہ مذکر ہے اس لیے ہوا لائے ہیا نہیں لائے اوکے جی اور من کیا ہے حرف جر جر من حرف جر آنے کے بعد من کے بعد والا اسم ہند کیا ہے یہاں پر ہند اس میں اس میں مجرور مجرور اس میں مجرور اس میں یہ مجرور. مجرور کیوں ہوا کیونکہ اس سے پہلے اس کا وہ حرف جر ہے آیا تھا. حرف جر آیا اصل میں انہیں کیا تھا اس میں الہندو اصل میں ہند اس میں مرفوع تھا کیا تھا الہند سے مرفوع تھا مرفوع اور مرفوع من تھا حرف جر آنے کی وجہ سے انہیں اس میں مجرور بن گیا ماشاء اللہ مجرور بارک ہو اللہ گیا. آنسر تو بہت اچھے سے کر رہے ہیں آپ لوگ اٹ مینس سمجھ آ رہا ہے آپ لوگ چلیے المدرسو استاد استاد نے پوچھا اینا کہاں کہاں سے عباسو عباسن عباس اب یہاں پہ عباس کیا کہاں پوچھ ہے؟ رہے عباس کہاں ہے عباس کہاں ہے کہاں تو ہے؟ محمد نے کہا خرج خرج نکل گیا چلا گیا نکل چلا گیا گیا. خرجا یعنی نکلا یہ خرجا فعل یہ verb ہے اب آیا یہاں پر verb اب تک ہم لوگ verb نہیں دیکھے تھے اب تک ہم صرف اسم ناؤن کر رہے تھے اب ہم دیکھ رہے verb پھر اسم کے پارٹس آف اسپیچ کتنے تھے 3 تھے ایک تھا اسم دوسرا تھا فعل اور انگلش کا جو پارٹس آف اسپیچ تھا وہ verb تو یہ verb والا فعل ہے تو ہم لوگ سٹارٹنگ میں آپ لوگ کو سمجھائی تھی فعل کی بھی 2-4 قسمیں ہیں ان میں سے 2 دھیان میں رکھیے ایک فعل ماضی اور ایک فعل مضارع فعل ماضی پاسٹ ٹینس ہے تو یہ والا پاسٹ ٹینس ہے خرجا یعنی فعل ماضی خرجا گیا خرجا یعنی نکل گیا وہ چلا گیا وہ نکل گیا تو یہ پاسٹ ٹینس میں بتا رہے مطلب ماضی میں جو کام ہوا تو یہ فعل ہے فعل میں کون سا فعل ہے یہ فعل ماضی ہے اگر پریزنٹ کا ہوتا تو یخرجو بولتے تھے یخرج یعنی وہ ابھی نکل رہا ہے یا نکلنے والا ہے اس طرح سے لیکن انہیں نکل گیا تو یہ پاسٹ ٹینس ہے یہ ورب ہے اوکے کلیئر ہے اتنا جی المدرسو استاد اینا کہاں ذهب ذهب گیا 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 ذهب گیا ہم لوگ ایک اس میں پڑھے تھے ذهبن کے معنی کیا تھا سونا سونا گولڈ یہ ذهبا کے معنی کیا ہے گیا تو گیا یہاں پر استاد خراجہ نہیں لا کے ذهبا کیوں بولے فعل ہے یہ
یہ فیل ہے، خراجہ بھی فیل ہی ہے، لیکن یہاں پر لفظ خراجہ کیوں نہیں لائے استاذ؟ ذہبہ کیوں لائے؟ آئینہ خراجہ کیوں نہیں بولے؟ کیونکہ اس خراجہ میں مطلب نکل یہاں گیا نا. اور ذہابہ مطلب چلے جانا. ہاں شاباش. یہاں پر خراجہ کے معنی ہے نکلا، مطلب وہ خراجہ یعنی نکلا. جب محمد سے پوچھے عباس کہاں ہے تو محمد نے کہا وہ تو چلا گیا، وہ نکل گیا. نکل گیا مطلب اسکول کی چھٹی ہو گئی، کلاس کی چھٹی ہو گئی، وہ کلاس سے نکل گیا. تو نکل گیا تو استاد نے پوچھا مطلب نکل گیا مطلب کہاں گیا؟ گیا کہاں انہیں؟ تو گیا بولنا ہے استاذ کو، گو کے لیے بول رہے گو. تو ویئر ڈیڈ ہی وینٹ، وہ کہاں گیا؟ تو ذہبا ذہبا، وہ کہاں گیا؟ آئینہ. تو محمد کیا کہہ رہا؟ ذہبا گیا. 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 ذہبا کے معنی گیا. وینٹ وینٹ الا طرف. طرف. کی طرف. لیکن میں آپ لوگ کو ایک بات بولی تھی اسٹارٹنگ میں، الا کے معنی اصل میں کی طرف ہوتا ہے، لیکن جب کبھی بھی ذہبا کے ساتھ الا آتا ہے، فعل ذہبا کے ساتھ حرف جر الا آتا ہے، تو وہاں پر ہم اس کے معنی کی طرف نہیں لکھے کو لیں گے. کی طرف نہیں لکھے کو لینا. کبھی بھی ذہبا کے ساتھ الا آتا ہے تو اس کا ترجمہ کو لینا. اوکے کو، کیونکہ یہ ذہبا کا صلہ بولتے ہیں اس کو، ذہبا کا صلہ ہے الا، تو اس کو مانا یہاں پر ہم کی طرف نہیں لکھے کو لیں گے. کیا بولیں گے ہم یہاں پر؟ کو. مدیر، مدیر کے معنی مدیری. مینیجر. پرنسپل، مینیجر. پرنسپل، پرنسپل. پرنسپل. پرنسپل کو کہتے ہیں. اچھا. ہیڈ ماسٹر پرنسپل کے پاس گیا. تو ذہبا گیا، الی المدیر مدیر کے پاس. الا حرف جر آنے کی وجہ سے مدیر کے آخری حرف را کو کسرہ آیا ہے. اوکے. تو اس کا ترجمہ کیسے کریں گے سسٹر؟ پھر سے بتائیں. کو He طرف went کیسا ہوتا to ہے؟ principal. آپ نے نہیں اردو میں. To. اردو میں. وہ پرنسپل کے پاس گیا، مدیر کے پاس. پھر یہاں کو تو نہیں آ طرف رہا. طرف الا، تو آپ کیسے وائس کیا کہہ رہے؟ الا کو کیسے کریں گے ترجمہ اردو میں؟ مطلب ذہبہ الی المدیر کیسے کریں گے؟ الا کے معنی کو، وہ پرنسپل کے پاس گیا، پرنسپل کو. اچھا ذہبہ کو اس طرح سے بول رہے ہیں آپ، ہاں ذہبہ جی وہ جی. گیا، مدیر کو ایسا نہیں آ رہا. تو وہ ہاں. پرنسپل کے پاس گیا. ایکچولی میں اس کی ترجمہ کو لیتے ہیں الا کے جب ذہبہ کے ساتھ آتا ہے، لیکن یہاں جملے کے اعتبار سے ہم بدل سکتے ہیں. ذہبہ الی المدیر، وہ پرنسپل کے پاس گیا. کے پاس ہم ترجمے کے اعتبار سے لے رہے ہیں، لیکن اصل معنی اس کا لفظی معنی اگر ترجمہ لیں گے تو اس کا کو آتا ہے یہاں پر. ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کبھی کبھی سینٹینس جی. جملے کے اعتبار سے ہم معنی بدل سکتے ہیں. اوکے اوکے اوکے. لفظی ترجمہ سیم نہیں، کبھی جملے کے اعتبار سے نہیں جمتا تو ہم وہاں پر چینج کر لیں کہ وہ پرنسپل کے پاس گیا یا پرنسپل کی آفس کو گیا. یہاں پر آفس نہیں لائے تو پرنسپل کی آفس کو گیا، یا مضاف مضاف الیہ ہو جاتا تھا اسی لیے نہیں لائے. اصل میں یہ جملہ ایسا تھا وہ پرنسپل کی آفس کو گیا، اس طرح سے. ٹھیک ہے چلیے. سسٹر ادھر ایک اور چیز، وہ بھی ڈالیں گے نا؟ کیا چیز؟ وہ گیا، ہاں وہ بھی ایڈ کریں گے نا؟ وہ گیا. ذہبہ میں ہاں ایک چیز، نائس کوشچن، گڈ کوشچن. خرجہ ذہبہ، یہ جو فعل ماضی کے یہ جو صیغے ہے، یہ ذہبہ خرجہ واحد مذکر کے صیغے، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. ان کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. ہاں گڈ کوشچن. ہوا ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، اسی لیے اس میں وہ کا ترجمہ ہوا سے لیتے ہیں ہم. ہوا، وہ گیا. تو فعل ماضی کے جو پہلا صیغہ ہے، مذکر کا پہلا صیغہ، مؤنث کا پہلا صیغہ، جب گردان پڑھیں گے وہ صیغے آپ کو معلوم ہوں گے. لیکن یہ خرجہ ذہبہ فعل ماضی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب کے صیغے میں ہوا ضمیر اور مؤنث کے لیے ہیا ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. ان کے اندر ضمیر پوشیدہ ہے، ہوا چھپی ہوئی رہتی ہے اس کے اندر. تو اس سے ہم وہ کا ترجمہ لیں گے، وہ پرنسپل کے پاس گیا. ٹھیک ہے. خرجہ یعنی وہ نکل گیا، وہ نکلا. اس میں بھی وہ ہے، اس میں بھی ہوا ضمیر پوشیدہ ہے. یہ سمجھ میں آیا ہوا ضمیر پوشیدہ سب کو؟ جی 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 آ گیا. لنک ختم ہو جائیں گی، اس سے پہلے میں آپ لوگ کو بول دے رہی ہوں آگے جتنے ایکسرسائز ہے وہ آپ لوگ کو ہوم ورک کرنا ہے. چلیے جلدی سے اس کا ٹرانسلیشن کریے. المدرسو استاد و استاد اور اور اینا کہاں کہاں ذهبا گیا علی 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 و اینا ذهب علی
اور علی گیا کہاں گیا؟ علی کہاں گیا؟ علی محمد 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 ذهب گیا إلى طرف طرف اصل میں کی طرف ترجمہ ہوتا ہے، لیکن ذهبا کے ساتھ آنے کی وجہ سے اس کا ترجمہ کیا لے رہے؟ کو. جملے کے طرف. اعتبار سے ہم کے پاس لے لیں گے. مرحاض یہ نہیں پتا مجھے. باتھ روم اچھا مرحاض باتھ روم. وہ باتھ روم کو گیا، یعنی باتھ روم کی طرف گیا، باتھ روم کو گیا. تو حمام بھی باتھ روم کے لیے یوز ہوتا ہے اور مرحاض بھی. بات ہاں مرحاض یعنی واش روم نا. ہاں باتھ روم. اب یہاں پر دیکھیے ذہبا کیا ہے، ذہبا میں وہ ہوا کا ترجمہ کیسے لے رہے ہیں ہم لوگ؟ ذہابہ میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، ہوا ضمیر پوشیدہ ہے. تو یہ ذہبہ کیا ہے؟ فعل ہے. فعل میں بھی کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ماضی ہے، یعنی پاسٹ ٹینس والا فعل ہے. ذہبہ فعل ماضی. اب فعل ماضی میں بھی آپ لوگ بولنا رہتا مثبت ہے یا منفی ہے، تو یہ مثبت ہے، مطلب پازیٹیو بات چل رہی نا، تو مثبت ہے. مثبت معروف آگے جب صرف کی گردانے پڑیں گے تب آپ کو معلوم پڑے گا یہ مثبت معروف ہے وغیرہ. اب یہاں پہ صرف اتنا بولیے کہ یہ واحد یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے. فعل ماضی میں اس کا صیغے کے اعتبار سے کون سا ہے نے؟ واحد ہے، یعنی سنگولر کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو واحد مذکر غائب ہے. اوکے، واحد مذکر غائب. جی آگے اتنا سمجھ میں آپ لوگ کو؟ آج ہم حاضر کی ضمیر سیکھیں اور حاضر اور مخاطب دو بھی سیکھ لیے ہم لوگ. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تینوں پرسنس کی ضمائر استعمال کر لیے. ابھی سمجھ میں آ گیا نا؟ اب یہ دیکھیے ہوم ورک آپ لوگ کو کرنا ہے. ہوم ورک کس طرح سے کرنا ہے؟ اوپر دا آنسرز آر ٹو بی بیسڈ آن دا لیسن، یعنی لیسن میں جو آنسرز دیے گئے اسی کے اعتبار سے آپ کو جوابات لکھنا ہے یہاں پر. اور یہ ایک ورڈ